السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جتنے بھی حضرات ان علماء کرام کی محنت اور کوشش اور ان کی ہمت جو انہوں نے یہ پروگرام منعقد کیا ہے، پروگرام بنایا ہے، ان کی دعوت پر جتنے حضرات اپنے کام سے اپنی ضرورتوں کو چھوڑ کر یہاں پروگرام میں آئے ہوئے ہیں، وہ اگر کہیں دوسری جگہ بیٹھے ہوں یا کہیں اور ہوں تو ان تمام حضرات سے ادب کے ساتھ ایک درخواست ہے کہ برائے کرم اس پنڈال کے اندر آ جائیں، کہ جس مقصد کے لیے اتنے بڑے پروگرام کو جو رکھا گیا ہے اس میں سے ہم کچھ حاصل کر کے جائیں۔ اور ماں بہنیں جو پردے کے پیچھے بیٹھ کر سن رہی ہیں، ان سے بھی ادب کے ساتھ ایک درخواست ہے کہ دین کی بات کو خاموش رہ کر دھیان اور توجہ سے سنتا ہے۔ علماء کہتے ہیں بات سننا ایک تو ہوتا ہے سر کی آنکھوں سے بات سننا، جو یہ دو آنکھیں لگی ہوئی ہیں نا، ایک تو بات سننا ہے سر کی آنکھوں سے، یعنی بات کرنے والے کی طرف دیکھنا، اور ایک بات سننا ہوتا ہے دل کے کانوں سے۔ ہمیں دونوں سے سننا ہے۔ سر کی آنکھیں بند ہو گئی تو دماغ کہیں اور چلا جائے گا، اور دل کی آنکھیں غافل ہو گئی تو یہ 50-60 کلو کا جسم یہاں ہوگا لیکن دماغ کہیں اور ہوگا۔ اس لیے دونوں چیزیں۔ اور تیسری چیز کہ جتنے آپ بیٹھے ہیں یا ہم سب بیٹھے ہیں یا میں بات کرنے والا خود، یہ نیت کر لو کہ بات عمل کی نیت سے سنیں گے۔ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے جو بات نیک عمل کی نیت سے سنی جاتی ہے تو وہ سننا عبادت بنتا ہے، اور جو بات نیک عمل کی نیت سے نہیں سنی جاتی وہ عبادت نہیں بنتی، وہ عادت بن جاتی ہے۔ اور فالتو باتیں سننے کی ہم کو عادت بہت ہے، اس کے پیچھے ہماری نیت نہیں ہوتی، تو روزانہ سننا ہوتا ہے نا، چوراہے پہ بیٹھ کر، ہوٹلوں پہ بیٹھ کر، دوستوں کی محفل میں بیٹھ کر روزانہ پتہ نہیں کیا کیا سنتے ہیں، لیکن عمل نہیں ہے تو سننے کی عادت ہے۔ اس لیے ہم کو دین کی بات سننے کی عادت بنانی ہے، لیکن عمل کی نیت سے۔ دوسری چیز کہ جو بات عمل کی نیت سے نہیں سنی جاتی ہے نا تو زندگی بدلتی نہیں، زندگی جیسی ہے ویسی رہتی ہے۔ پھر بات کہنے والا چاہے کیسا بھی ہو، وقت تک کا ولی کیوں نہ ہو جائے، بڑے سے بڑا زبردست کوئی عالم کیوں نہ ہو جائے، حتیٰ کہ میں نے تو بہت سی جگہ پہ یہاں تک کہا ہے کہ اگر سننے والے کی عمل کی نیت نہیں ہے تو بات کرنے والا نبی ہو تو بھی بات اثر نہیں کرتی، نبی بھی ہو نا بات کرنے والا تو بھی زندگی نہیں بدلتی۔ آپ خود پڑھو گے سیرت میں، علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب تھے۔ کون تھے؟ چاچا ابو طالب تھے۔ 40 سال نبی بننے سے پہلے حضور کے ساتھ رہے اور 9 سال نبی بننے کے بعد رہے، یعنی کل انہوں نے حضور کی زبان سے 49 سال تک دین کی باتیں سنی، اللہ کی بات سنی، نبی کی نصیحتیں سنی، نبی نے کلمے کی دعوت دی وہ سنی، لیکن عمل، کیونکہ سننے کی نیت تو تھی لیکن عمل کی نیت نہیں تھی، تو آخر دم تک ایمان نہیں لائے اور ایسے ہی دنیا سے چلے گئے۔ اللہ ہمیں ایسی غفلت سے بچائے۔ تو سب عمل کی نیت سے سنو گے نا؟ درود شریف پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال تبارك وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وقال تبارك وتعالى تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون هواها تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بس میری نگاہوں میں قصر شاہ عالی ہے بس میری نگاہوں میں قصر شاہ عالی ہے ان کا سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے ان کا سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے بس میری نگاہوں میں آپ کی تجلی سے ہر کوئی مجلا ہے آپ کی تجلی سے ہر کوئی مجلا ہے میرے مصطفیٰ
مصطفیٰ کی بھی روشنی نرالی ہے، میرے مصطفیٰ کی بھی روشنی نرالی ہے، بس میری نگاہوں میں قصر شاہ عالی ہے، ان کا سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے، کتنی خوش نصیب ہے تو اے حلیم دائی، تو کتنی خوش نصیبی ہے اے حلیم دائی، تو تیری گود کا بچہ دو جہاں کا والی ہے، تیری گود کا بچہ دو جہاں کا والی ہے، بس میری نگاہوں میں۔ آج کے چل رہے دور کے متعلق کسی شاعر نے چند الفاظ کہے ہیں، وہ چند شعر سنانے کے بعد پھر انشاءاللہ جو موضوع ہے جس کے لیے آپ سب کو جمع کیا ہے اس بات پر آگے بات ہوگی۔ خبر جس کی آئی حدیثوں میں، خبر جس کی آئی حدیثوں میں، وہ زمانہ اب آ گیا ہے، خبر جس کی حدیثوں میں آئی، وہ زمانہ اب آ گیا ہے، گناہ کریں اور کمال سمجھیں، گناہ کریں اور کمال سمجھیں، حرام کو حلال جانیں، بھائی کا ہے بھائی دشمن، حقیقی بیٹی ہے ماں کی دشمن، پسر نے چھوڑا ہے پدر کا دامن، بھائی بہن کو ستا رہا ہے، کھڑے ہیں سب ایک ہی صف میں، سب اپنے اپنے خیال میں ہیں، کھڑے ہیں سب ایک ہی صف میں، سب اپنے اپنے خیال میں ہے، کوئی امام مسجد سے پوچھے نماز کس کو پڑھا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے عزیز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین دینی ماؤ بہنوں، آج کی یہ مجلس جو ہے، اس مجلس کا جو عنوان ہے اصلاح معاشرہ۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں۔ اسلام ایک محل ہے، اس محل کی چھت
5 چیزوں پر قائم ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ، اقام الصلاۃ، ایتاء الزکوٰۃ، صوم رمضان وحج بیت اللہ۔ یہ 5 پیلر ہیں۔ مسجد کی بناتے ہیں نا تو 5 پیلر ہوتے ہیں نا مسجدوں میں، کہیں 10، کہیں 15، کہیں 25، جتنی بڑی مسجد اتنے بڑے پیلر۔ تو اسلام کے کتنے پیلر ہیں؟ 5۔ لا الہ الا اللہ، نماز کی پابندی، زکوٰۃ کی ادائیگی، رمضان کے روزے اور حج بیت اللہ۔ پھر اسلام، یہ تو ہے ایمان، اسلام کی بنیاد، اسلام کی چھت 5 چیزوں پر ہے۔ پھر دین کی بنیاد، دین کے شعبے کتنے، دین کے کتنے ڈپارٹمنٹ ہیں۔ سرکاری ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے نا، یہ کلیکٹر کا ڈپارٹمنٹ ہے، یہ سرپنچوں کا ہے، یہ ضلع پنچایت کا ہے، یہ پتہ نہیں دھارا سبھے کا ہے، یہ مکھیہ منتری کا، ایسے ایسے الگ الگ ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں نا، زمین والے الگ، پانی والے الگ، لائٹ والے الگ۔ تو دین کے ڈپارٹمنٹ کتنے ہیں؟ تو دین کے بھی 5 ڈپارٹمنٹ ہیں۔ کتنے ہیں؟ دین کے بھی کتنے ڈپارٹمنٹ ہیں؟ اسلام کی چھت، اس کے 5 پیلر ہیں، اور دین کے ڈپارٹمنٹ کتنے ہیں؟ 5۔ ایک ایمانیات، دوسرا عبادت، تیسرا معاملات، چوتھا معاشرت اور 5واں اخلاق۔ علماء کرام کی حاضری میں میں اپنا سبق سنا رہا ہوں، اور میں ان تمام کو اجازت دیتا ہوں کہ اس بات میں کہیں بھی میری کوئی غلطی اونچ نیچ ہو تو آپ تمام حضرات کو مصلحانہ انداز میں، ایک مشفقانہ انداز میں میری آپ تربیت بھی کر سکتے ہیں، رہبری بھی کر سکتے ہیں۔ 25% عبادات ہیں۔ کتنے پرسنٹ؟ دین جو ہے نا، دین 100% دین، اس میں سے 25% ایمانیات اور عبادت، اور 75% کیا ہے؟ معاشرت، معاملات، اخلاق۔ اب آپ معاشرت، آپ کے لیے ایک نیا لفظ ہوگا، آپ سمجھیں گے معاشرت کس بلا کا نام ہے نا؟ جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، علم نہیں ہے، تو وہ سمجھیں گے معاشرت کس بلا کا نام ہے۔ معاشرت ہم اپنی زبان میں اگر کچھی میں اگر اس کو کہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے رہنی کرنی۔ معاملات، لیتی دیتی، سمجھ رہے ہیں؟ معاشرت کے معنی رہنی کرنی، اور معاملات کے معنی لیتی دیتی، اور اخلاق کے معنی سوبھاؤ، لکھن۔ عبادت جو بھی ہوتی ہے اس کا تعلق ہماری اپنی ذات سے ہے۔ بھائی نماز ہم کہاں پڑھیں گے؟ بازار میں ہم نماز پڑھتے ہیں؟ ہماری نماز کو غیر دیکھتا ہے؟ نماز تو ہم مسجد میں پڑھتے ہیں۔ کہاں پڑھتے ہیں؟ حج کہاں کرتے ہیں؟ بیت اللہ میں جا کے حج کرتے ہیں۔ تو ہمارا حج بھی تو کوئی دوسرا نہیں دیکھ رہا ہے، نماز ہم مسجد میں پڑھ رہے ہیں۔ حج ہم جا کے سعودیہ میں جا کے کر رہے ہیں، مکے میں۔ زکوٰۃ کس کو دیتے ہیں؟ زکوٰۃ کس کو دیتے ہیں؟ مسلمان کو۔ اپنے گاؤں میں، اپنے رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے اس کو، یا مدرسے میں، یا مسجد میں تو زکوٰۃ چلتی نہیں، صدقہ نہیں چلتا، للہ رقم چلتی ہے۔ تو یہ تو سب اپنوں میں ہے۔ نماز مسجد میں ہو رہی ہے، نماز کا علم دوسروں کو پتہ نہیں، حج بیت اللہ میں ہو رہا ہے، اس کا پتہ نہیں، زکوٰۃ مسلمان کو دی جا رہی ہے تو اس کا دوسروں سے تو کوئی واسطہ نہیں۔ لیکن یہ معاملات جو ہے، معاشرت، رہنا سہنا، میری شادی، میرا محلے میں رہنا، میرا اٹھنا بڑوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، تو 3 چیزیں جو کہ ہے ہماری اخلاق، معاملات اور معاشرات، اس کا ساری انسانوں کے ساتھ رابطہ ہے، ساری انسانوں کے ساتھ اس کا واسطہ ہے۔ جس انسان کے اخلاق اچھے، جس انسان کا معاملہ اچھا، جس انسان کا رہنا سہنا اچھا ہے، وہ انسان کامیاب ہے۔ اس لیے آپ علماء کرام سے پوچھو
میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال ایسی جہالت میں رہے جیسی جہالت آج تک دنیا میں نہیں ہے. آئی کہیں؟ آج تک کسی جاہل نے اپنی زندہ بچی کو قبر میں دفن کیا ہے؟ کوئی بھی کوئی ساؤ لاسٹ درجے کا جاہل ہو، اس نے بھی کبھی اپنی لڑکی کو زندہ قبر میں دفن کیا؟ نہیں. کتنی بھی بھوک لگی ہو، کہ آج تک کسی بھوکے نے چلتے ہوئے جانور کے، زندہ جانور کے پیر میں سے گوشت کاٹ کے کھایا؟ زندہ جانور ذبح بھی نہیں کیا، کھال بھی نہیں اتاری، جانور جا رہا ہے بس. یا آج تک کسی نے دشمنی میں زمین پر پڑا ہوا خون چاٹا؟ یہ سارے مکے جہالت میں کر چکے ہیں. مکے کی جہالت جو تھی اس میں یہ سارے لوگ کر چکے، اپنی لڑکیوں کو زندہ قبروں میں دفن کر چکے، چلتے ہوئے جانوروں میں سے گوشت کاٹ کے کیا کرتے تھے؟ کھاتے تھے. اور دشمنی میں پڑا ہوا خون اپنے دشمن کا سمجھ کے کیا کر لیتے تھے؟ اتنی دشمنات. ایسے لوگوں میں حضور نے 40 سال گزارے. کتنے سال؟ ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہے، نبی بننے کا کوئی اعلان نہیں ہے. بچپن میں حضور کھیلے ان کے ساتھ، جوان ہوئے تو گھومے پھرے ان کے ساتھ، اور بڑے ہوئے تو تجارت ان کے ساتھ کی. سارے مرحلے، سارے فیلڈ میں سے حضور گزر گئے. بچپن اور تھوڑے سے بڑے، پھر جوانی، پھر بوڑھاپا. اور حضور کو صادق اور امین کا لقب کس نے دیا؟ کہ آپ سچے ہو، آپ امانت دار ہو. یہ لقب کس نے دیا؟ مسلمانوں نے نہیں دیا ہے، علماء نے نہیں دیا، یہ لقب اللہ نے نہیں دیا ہے. یہ لقب انہی جہالت میں جینے والے لوگوں نے. کن نے؟ یہی جو جہالت میں رہتے تھے، جو اپنی بچیوں کو زندہ قبروں میں دفن کرتے تھے، جو جانور، زندہ جانوروں کا گوشت کاٹ کے کھا لیتے تھے، جو زمین پر پڑا ہوا خون چاٹ لیتے تھے. ان لوگوں نے حضور کو لقب دیا کہ آپ صادق ہیں اور امین ہیں. کہ ہم نے اس زبان سے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے مذاق میں بھی نہیں سنا. ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں لکھتے تھے. کیا کرتے تھے؟ جو بھی حضور دین کی بات کرتے تھے نا، وہ لکھتے تھے. ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ہنسی مذاق کی باتیں کر رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ تو انہوں نے لکھنا بند کر دیا. کچھ ایسی رومن ہنسی مذاق کی بات ہوتی ہے محفل میں. اور کبھی کبھی اللہ کے رسول غصے میں بات کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ غصہ ہو گئے اور غصے میں بات کر رہے ہیں. تو ہم اگر غصے میں گئے تو گاڑی لائن سے اتر جاتی ہے. ہمارا اگر غصہ ہو تو آپے سے باہر نیٹ ورک ہائی ہو جاتا ہے. تو وہ صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں لکھتے تھے. تو ایک دن انہوں نے بات لکھنا کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں نہیں لکھ رہے بھائی، کیوں لکھنا بند کر دیا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابھی غصے میں ہیں. کیسے ہیں؟ آپ غصے میں ہیں اور پتہ نہیں غصے میں آدمی کیا کیا بات کہہ دے. تو اللہ کے رسول نے کہا لکھو، چاہے میں ہنسی میں بات کروں، مذاق میں بات کروں یا غصے میں بات کروں، لکھو. خدا کی قسم اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا. کیا فرمایا؟ خدا کی قسم اس زبان سے حق کے سوا کبھی کچھ نہیں نکلتا، چاہے میں غصے میں بات کر رہا ہوں یا میں مذاق میں بات کر رہا ہوں. یعنی حضور کی مذاق بھی دین، اور کسی کو غصے میں کوئی بات کر رہے ہیں تو وہ بھی دین ہے، نصیحت ہے. اس کو علماء نے بڑی رونق دی. علماء نے حضور کے ان صفت کو ایک بہت بہترین نام دیا. حضور نے، علماء نے کتابوں میں لکھا کہ حضور مسکرائیں تو جنت سج جائے. یعنی مسکرا دیں تو جنت، اور غصے میں آ جائیں تو جہنم بھڑک جائے. ہم کو اللہ نے ایسا پیغمبر دیا. کیسا دیا؟ دعا کرو اللہ اس پیغمبر کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. کیا کریں؟ ہاں، پیغمبر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معمولی پیغمبر نہیں ہے.
ابھی کچھ دن پہلے گزرے سیرت النبی کے یا پروگرام ہوئے ہوں گے یا کہیں بیان ہوئے ہوں گے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر لوگوں نے محبت کے جذبے میں آ کر کیا کیا پروگرام کیے ہوں گے لوگوں نے. وہ نفرت میں نہیں کیے ہوں گے نا، کیسے کیے ہوں گے؟ لیکن انہوں نے اپنی مرضی سے جو سمجھ میں آئے گا اسی طریقے سے کیا ہوگا. لیکن جب لوگوں کو صحیح علم پہنچتا ہے تو آدمی صحیح عمل کرتا ہے. طریقے دو ہیں. طریقہ کہتے ہیں دین ہے، دین کہتے ہیں طریقے کو. دین کس کو کہتے ہیں؟ طریقے کو. کھانے کا طریقہ، پینے کا طریقہ، چلنے کا طریقہ، تجارت کا طریقہ، شادی کا طریقہ، غمی کا طریقہ، ہنسنے کا طریقہ، مذاق کرنے کا طریقہ، یہ سارے طریقے دین نام ہے طریقے کا. اب طریقے دو ہیں، ایک طریقہ ہے اسلامی اور ایک طریقہ ہے غیر اسلامی، جو میں نے قرآن کی آیت میں پڑھا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا. جو انسان غیر اسلامی طریقہ اختیار کرے گا، طریقہ چاہے کتنا بھی اچھا ہو، طریقہ چاہے کتنا خوبصورت ہو، طریقہ چاہے کتنا مجھے اچھا نظر آ رہا ہو، لیکن اسلامی طریقہ نہیں ہے. اسلامی طریقہ کون سا طریقہ کہلاتا ہے؟ جو طریقہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو خود کیا ہو، یا صحابہ کو کرتے دیکھا ہو، یا حضور نے کیا نہیں لیکن زبان سے کہا ہو. اس کو علماء کی زبان میں کہتے ہیں قولی، فعلی اور عملی. قولی یعنی حضور نے زبان سے کہا ہو کہ ایسا کرو، حالانکہ حضور نے نہیں کیا ہو لیکن صحابہ سے کہا ہو ایسا کرو، تو یہ حضور کا عمل ہے. کون سا؟ جو زبان سے حضور نے کہا ہے. دوسرا عملی، کہ حضور نے کہا نہیں ہے لیکن عمل کر کے دکھایا ہے، اس کو کہتے ہیں عملی. اور ایک ہے فعلی، کہ حضور کے سامنے کوئی عمل ہو رہا تھا، حضور نے دیکھا لیکن اس کو منع نہیں کیا، تو حضور کا منع نہ کرنا یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ یہ عمل صحیح ہو رہا ہے. یعنی حضور نے اس عمل کو کیا کیا؟ پسند کیا. تو اس کو کہتے ہیں اسلامی طریقہ. کیا کہتے ہیں؟ کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے یا کر کے دکھایا ہے، یا حضور نے عمل کرتے ہوئے دیکھا اور اس کو پسند فرمایا. باقی طریقے جو ہوتے ہیں کہ نہ حضور نے کہا ہے، نہ حضور نے کر کے دکھایا ہے، نہ حضور نے کرنے کو کہا ہے. حضور کے بعد صحابہ ہیں، صحابہ کے بعد تبع تابعین ہیں، اس کے بعد اولیاء کرام ہیں، محدثین ہیں، علماء ہیں. تو ان کی زندگی میں کوئی وہ عمل ہوتا ہوا نظر آیا، انہوں نے کیا ہو، اور ان سے جب لوگوں نے پوچھا تو یہ سنت ہے، یہ شریعت ہے، یہ نفل ہے، یہ مستحب ہے، یہ واجب ہے. درجے ہے نا، کہ ایک تو فرض ہے، فرض نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے. پھر اس سے فرض سے تھوڑا نیچے درجہ واجب ہے، کہ نہیں کریں گے تو بھی گنہگار ہوں گے. پھر اس سے تھوڑا نیچے درجہ سنت ہے، کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو، اگر سنت ایسی ہے موقدہ ہے تو نہیں کریں گے تو بھی گنہگار ہوں گے، اور اگر سنتیں غیر موقدہ ہے کریں گے تو ثواب ملیں گے، نہیں کریں گے تو ثواب نہیں ملے گا. اور پھر اس سے نیچے درجہ آتا ہے نفل کا، کرو تو ثواب، نہ کرو تو گناہ نہیں. تو یہ سارے طریقے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضور نے صحابہ کو کر کے بتائے. تو اسلامی طریقے وہ مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں اپنانا ہے. تو میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں آئے تھے، بات تھوڑا سوچنے کی ہے. میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو علماء کرام کو پتہ ہے، انہوں نے پڑھا ہے احادیث میں، تاریخ میں، مشرکین کے یہاں ایک آگ جلی تھی جو 1000 سال سے جل رہی تھی. کتنے سالوں سے؟ وہ اس آگ کی پوجا کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ اگنی پوجا. اور وہ 1000 سال سے آگ جل رہی تھی. کتنے سالوں سے؟ 1000 سال سے. جس دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ کی ولادت ہوئی، آپ نے بی بی آمنہ کے پیٹ سے جنم لیا، ادھر اللہ کے رسول ماں کے پیٹ سے دنیا میں تشریف لائے، ادھر آٹومیٹک وہ آگ بجھ گئی. کیا ہوا؟ لوگ حیرت میں پڑ گئے، پوجا کرنے والے حیرت میں پڑ. ہوا کیا اس کو؟ نہ کسی نے پانی ڈالا، نہ اس پر کچھ ہوا، ایک دم بجھ کیوں گئی؟ تو پتہ چلا مکے میں آخری نبی پیدا ہو چکے. یہ تو میرے محبوب کا اثر. لیکن میں یہاں ایک بات کہوں گا، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا برکت والا مان رہا ہوں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اتنا خوش ہو رہا ہوں. جب مشرکین کی 1000 سال سے جلائی ہوئی آگ بجھ جاتی ہے تو اس مسلمان کی نماز شروع کیوں نہیں ہوتی؟
اس مسلمان کی نماز شروع کیوں نہیں ہوتی؟ اس مسلمان کے چہرے پر داڑھی کیوں نہیں آتی؟ اس مسلمان کی بستی میں شراب کی بھٹی کیوں بند نہیں ہوتی؟ اس مسلمان کی بستی میں جگار کا اڈا کیوں بند نہیں ہو رہا؟ میرے آقا تو تشریف لائے، 1000 سال کی جلی ہوئی آگ بجھ گئی۔ سوچنے کی چیز ہے میرے عزیزو، سوچو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو بابرکت ہستی ہیں، راجا کے محل کے کنگرے گر گئے، اور آقا دنیا میں آئے تو آتے ہی پہلا ہی کام کیا؟ سجدے میں گر گئے۔ بچے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں نا، تو دائیاں اس کو غسل دلاتی ہے، دائیاں اس کو نہلاتی ہے، اس کی خون کو صاف کرتی ہے۔ میرے آقا ماں کے پیٹ سے جنت سے غسل کر کے آئے، دائیوں کو غسل دینے کی بھی ضرورت نہیں پڑی۔ آ کر نہ روئے نہ چلائے، کچھ نہیں کیا، آتے ہی پہلے اپنے مالک کو سجدہ کیا ہے۔ وہ مسلمان اس آقا کے بارے میں سب کچھ کرے۔ ایک عالم نے بڑی اچھی بات کہی کہ حضور کی آمد کی خوشی میں تو نے گھر تو روشن کر لیا، تو نے گلی تو روشن کر لی، لیکن تیرا دل تو اندھیرے میں رہا۔ تیرے دل کی لائٹ تو نے نہیں جلائی، تو نے دل کے اندر ایک بھی بلب نہیں لگایا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، میرے آقا دنیا میں آئے تو دنیا سے یہ ختم ہوا، یہ ختم ہوا۔ آج میں حضور کا ماننے والا ہوں، میں نیت کرتا ہوں میرے آقا کی آمد پر کہ آج سے میں 5 وقت کی نماز کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ کیوں؟ کہ میرے آقا نے کہا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کیا کہا؟ نماز کیا ہے؟ میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ نیت کرو پڑھیں گے۔ کیا کریں گے؟ نیت کرو نماز پڑھیں گے۔ میں نے جو آیت پڑھی، ہم اللہ کے رسول کو حضور کا جنم، کسی کا انکار نہیں ہے کہ حضور کا جنم نہیں ہوا، سمجھتے ہو؟ کسی کا بھی نہیں، کوئی بھی مسلک والا نہیں کہتا کہ اللہ کے رسول کا جنم نہیں ہوا، سب حضور کا جنم مانتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے حضور کا جنم ماننا، اور ایک تھا حضور کا جنم منانا۔ سمجھ رہے ہو دونوں میں فرق؟ یعنی برتھ ڈے بنانا، جنم دن بنانا۔ کون سا دن بنانا؟ برتھ ڈے۔ جنم ماننا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، کوئی نہیں ہے۔ ابو جہل بھی مانے، انہوں نے بھی مکے میں دیے جلائے تھے گھی کے۔ ابو لہب نے بھی کیا کیا؟ مکے میں گھی کے دیے جلائے تھے، اور جس نے خوشخبری دی کہ تمہارے گھر بھتیجا پیدا ہوا ہے، تمہارے بھائی کے گھر بیٹا ہوا، بھتیجا، یتیم بھتیجا ہے، تو اس خوشی میں باندی کو آزاد کر دیا کہ تو آزاد ہے، کہ میرے بھائی کے گھر بیٹا ہوا۔ لیکن اسی نے جب اللہ کے رسول نے کہا کہ ابو لہب کلمہ پڑھ لو، جب اللہ کے رسول نے پہاڑ پر بلا کر کہا کہ چچا کیا کر لو؟ کلمہ پڑھ لو، تو پتھر اٹھا کے یوں مارا حضور کو، اور کہہ رہا ہے تبن لک یا محمد علی ھذا جماعتنا، ہلاکت ہی ہو تیرے لیے، اس لیے مجھ کو بلایا کلمہ پڑھانے کے لیے۔ تو علماء نے عجیب بات لکھی ہے، ایک بہت بڑی بات ہے یہ۔ جہاں صورت آ رہی ہے نا، اس سے آگے ایک صورت ہے، وہ بھی شروع ہوتی ہے قل یا ایھا الکافرون، اس کے بعد 3 صورتیں شروع ہو رہی ہے، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، جن کا معنی ہوتا ہے قل یا ایھا الکافرون، اے نبی آپ کافروں سے کہہ دو، مشرکین سے کہہ دو، نافرمانوں سے کہہ دو۔ قل هو اللہ احد، اے نبی آپ کہہ دو اللہ ایک ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، اے نبی آپ کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ یہ فلک کا رب ہے، سارے 2 جہانوں کا رب ہے۔ اے نبی آپ کہہ دو قل اعوذ برب الناس، اے نبی آپ کہہ دو کہ اللہ سارے انسانوں کا رب ہے۔ لیکن جہاں ابو لہب نے حضور کو پتھر مارا تو یہاں قل نہیں کہا کہ نبی آپ کہہ دو کہ تمہارے ہاتھ ہلاکت ہو، نہیں، نبی نے، اللہ نے کہا نہیں اب آپ نہیں کہیں گے، جس نے آپ کو برا کہا ہے آپ میرے محبوب ہو، اس کو میں رب کہوں گا کہ تبت یدا ابی لہب، کے ہاتھ تیرے برباد ہوں۔ علماء نے یہاں لکھا کہ یہاں حضور سے کیوں نہیں کہلوایا؟ اللہ کہتے ہیں کہ آپ کہہ دو ابو لہب کو، آپ کہہ دو کہ تمہارے ہاتھ ہلاک ہو، یہاں حضور سے کیوں نہیں کہلوایا؟ علماء نے لکھا ہے اگر اللہ حضور سے کہلواتے تو مکے کے لوگ باتیں کرتے کیسا بے وفا بھتیجا ہے کہ جس چاچا نے اس کو پالا آج بڑا ہو کر اس کو کیا کرا ہے؟
بد دعائیں دے رہا ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے کہا حضور پر یہ بھی تانا نہ لگے. اللہ نے وہ بات اپنے اوپر لے لی کہ میرے نبی پر یہ بھی تانا نہ لگے کہ اپنے بڑوں کو برا بھلا کہتا ہے. وہ پیغمبر، اس کے بارے میں قرآن میں آیت ہے علماء میں نے جو پڑھی، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. ایک ترجمہ جو ہے وہ عام جو قرآن میں ہے وہی کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر. ایمان والوں پر کیا کیا اللہ نے؟ احسان کیا ہے. احسان ایمان والوں پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر. ایک ترجمہ تو یہ ہے جو سارے علماء جانتے ہیں. ایک ترجمہ کسی محبت کرنے والے نے عجیب ترجمہ کیا ہے. ایک ترجمہ کسی محبت کرنے والے نے اللہ کے رسول سے بے حد محبت کرنے والے نے محبت میں آ کر ایک ترجمہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لقد من اللہ. علماء بیٹھے ہیں پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں منہ کا لفظ مٹھائی کے لیے آیا ہے. کس کے لیے آیا ہے؟ علماء کرام بیٹھے ہیں. وہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے نا، وہ سمندر پار کر کے گئے تو پھر وہ فرعون کے ظلم سے چھٹکارا ملا، میدان تی میں جمع ہو گئے. 40 سال اللہ نے جنت کا کھانا کھلایا، من و سلوہ. کون سا؟ منا یعنی جنت کی مٹھائی، سلوہ جنت کا بھنا ہوا گوشت، وہ اللہ ان کو کھلاتا تھا. تو وہاں منا کا لفظ آیا مٹھائی کے لیے. یا اسی لفظ کو اللہ نے استعمال کیا حضور کی جنم پر، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ میں نے ایک ترجمہ تو یہ کہ میں نے احسان کیا مسلمانوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر. یہاں کسی محبت والے نے ترجمہ کیا کہ میں نے مسلمانوں کا منہ میٹھا کر دیا محمد رسول اللہ کو بھیج کر. میں محمد رسول اللہ کو بھیج کر میں نے ایمان والوں کا کیا کر دیا؟ بیٹا پیدا ہوتا ہے تو منہ میٹھا کراتے ہو یا اور کچھ کھلاتے ہو؟ کھارا ہے بھائی قادیہ والوں، تمہارے یہاں بیٹا پیدا ہو تو کیا کھلاتے ہو؟ بیٹے کی شادی ہو، منگنی ہو یا کسی کے گھر پر بیٹا ہو تو کیا سموسے کھلاتے ہو؟ گرم گرم نمکین مرچیاں کھلاتے ہو؟ کیا کھلاتے ہو؟ یہ خوشی ہے، اظہار ہے کہ وہ ہمارے گھر خوشی ہے. یہ کیا کریں گے کہ منہ میٹھا کریں گے. اللہ کہہ رہے ایمان والا خوش ہو جاؤ، میں نے تو تمہارے منہ میٹھے کر دیے محمد رسول اللہ کو بھیج کر. اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ میرے آقا کی شریعت پر چل کر میرے آقا کے دل کو ٹھنڈا کر دو. کیا کر دو؟ میرے آقا کے دل کو ٹھنڈک پہنچا دو. تو ہم سب نیت کریں کہ ہم آقا کے دل کو خوش کرنے والے کام کریں گے، ناراض کرنے والے کام. یہ مایوسی نہیں ہونی چاہیے یار. جیسے علماء کرام ہمارے بیٹھے ہیں، میں ان کو ان کا شکریہ مانتا ہوں کہ انہوں نے اس موقع پر مجھے دعوت دی، اور میں ان کو داد دیتا ہوں ان کو کہ ایسے ماحول میں انہوں نے ہمت کی کہ اصلاح معاشرہ پر ایک کمیٹی بنا کر علماء کی. اب آپ کے ذمے ہے کسی بستی میں عالم کا آ جانا، اس بستی کے لیے خیر ہے. خیر کیا ہے؟ یہ عالم نبی کا وارث ہے. کس کا وارث ہے؟ نبی کو ستانے والا، جو نبی کو ستائے وہ، اور نبی کے وارث کو ستائے وہ. نبی کے بارے میں دل میں غلط گمان رکھنے والا بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. علماء کے بارے میں بھی دل میں غلط گمان رکھنے والا بھی اللہ کو پسند، کیونکہ نبی اب دنیا میں قیامت تک کوئی نبی نہیں آئیں گے، لیکن علماء قیامت تک آئیں گے. اس لیے میرے آقا کہہ کر گئے میرے بعد میرے کام کی ذمہ داری کس کی ہے؟ میرے وارثوں کی ہے. یہ نبی کے وارث ہیں. ایک بڑی بات سناؤں میں آپ کو، کام کی بات. علماء نے لکھا ہے کتابوں میں، ایک بندے کو اللہ معاف کرنا چاہیں گے میدان محشر میں، لیکن اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہے مسلمان، لیکن اس کے نامہ عمل میں نیکی ایک بھی نہیں ہے، گناہ ہی گناہ ہے. لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ میں اس کو معاف کروں. کیا کروں؟ اس لیے اللہ کہتا ہے نقطۂ نواز. اللہ بہانہ تلاش کرتا ہے معافی کے لیے. کیا کرتا ہے؟ جیسے ایک فاحشہ عورت اپنے جسم فروش کرنے کا، وہ اپنی عزت آبرو بیچنے کا کام کرتی تھی، عزت کا کاروبار کرتی تھی، لیکن اس عورت نے راستے میں ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا، اللہ کو پسند آیا تو زندگی بھر کے گناہ معاف کر دیا. گناہ معاف کر کے وقت کی ولیہ بنا دیا. کیا بنا دیا؟ تو اللہ تو بہانے تلاش کرتا ہے معافی کے لیے. تو لکھا ہے علماء نے میدان محشر میں ایک شخص ایسا آئے گا
کہ اس کے پاس نیکی نہیں ہے، مسلمان، لیکن اللہ اس کو معاف کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ اس کو بلائیں گے اور کہیں گے تیرے اولاد میں کوئی عالم؟ میری اولاد میں کوئی عالم نہیں۔ یہ بدنصیبی کی بات ہے کہ کسی اولاد میں کوئی عالم نہ ہو۔ اپنی اولادوں میں نبی کے وارث پیدا کرو۔ پھر فرمایا کہ اچھا تمہاری اولاد میں کوئی نبی نہیں، تمہارے رشتہ داروں میں کوئی عالم؟ رشتہ داروں میں بھی کوئی عالم نہیں۔ اچھا رشتہ داروں میں بھی کوئی عالم نہیں، اچھا جس محلے میں رہتے ہو اس محلے میں کوئی عالم؟ اس محلے میں بھی کوئی عالم نہیں، محلے میں عالم نہیں، رشتہ داروں میں عالم نہیں، تمہارے گھر میں عالم نہیں۔ پھر آخر میں اللہ سوال کریں گے اچھا تم نے کبھی زندگی میں کسی عالم کو اپنے گھر پر دعوت کر کے کھانا کھلایا؟ پھر نہیں۔ میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ کل سے مولناؤں کی دعوت شروع کر دو، کہیں کہو کہ مولانا ایڈورٹائز کرے لایا ہے۔ میں آپ کو عظمت بتا رہا ہوں، علماء کی عظمت، کہ تمہارے گھر پر کسی عالم کو بلا کر تم نے کسی کو کھانا کھلایا؟ کہنے لگے نہیں۔ اچھا کبھی ایسا زندگی میں ہوا، کبھی بھی تمہاری زندگی میں، کہ کسی عالم کے ساتھ تم نے کھانا کھایا؟ تو کہے گا ہاں اللہ، ایک مرتبہ میں نے ایک عالم کے ساتھ بیٹھ کھا کر کھانا کھایا، اللہ کہ جا میں نے تیرے گناہ معاف کر دیے۔ بہانہ چاہیے معافی کے لیے۔ علماء کی قدر کرو، علماء روشنی والے لائٹ والے کیا ہیں؟ لائٹ والے ہوں گے تو گاؤں میں اجالا ہوگا، لائٹ نہیں تو ہاں۔ علماء رہبر نبی کے وارث ہیں۔ علماء کی قدر کرنے والے نبیوں کی قدر کرنے والے، علماء کی ناقدری کرنے والے نبیوں کی ناقدری کرنے والے۔ پڑوس ملک کے ایک عالم تھے، مولانا احمد علی لاہوری، نام سنا ہوگا یا بڑوں نے نام سنا ہوگا، پڑوس ملک کے تھے مولانا احمد علی لاہوری۔ انہوں نے کہا جو انسان اپنی زندگی میں عالموں کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، بد اخلاقی کرتا ہے، ان کے ساتھ نفرت کرتا ہے، ڈر اس بات کا ہے کہ موت کے وقت اس کا چہرہ قبلے سے پھر جائے گا۔ اس بات کا ڈر ہے، جو قبر میں اتارتے وقت چہرہ کرتے نا قبلے کی طرف، سنت ہے میت کو لیٹاؤ تو قبلے کی طرف تھوڑا چہرہ پھرا دو۔ تو جو علماء کی ناقدری کرتا ہے، ان کی حق تلفی کرتا ہے، ان کی بے ادبی کرتا ہے، تو ڈر ہے اس بات کا، خطرہ ہے اس بات کا کہ اس کا قبر میں منہ قبلے سے پھیر دیا جائے۔ اللہ ہمیں علماء کی ناقدری سے بچائے۔ علماء ہیں، بعض علماء ایسے ہیں جو بہت قابل ہیں، آدمی ان سے مسئلے پوچھتا ہے، ان سے ساری اپنے دوستی کرتا ہے، ان کے قریب جاتا ہے، ان کو اپنا بناتا ہے نا۔ بعض علماء ایسے ہوتے ہیں جو آدمی ان سے ویسی نہ مسئلہ پوچھتا ہے نہ ان کے پاس بیٹھتا ہے، ہوتے ہیں نا سے، اچھوں میں برے بھی ہوتے ہیں، بڑے قابل ہوتے ہیں، بہت بیچارے کمزور ہوتے ہیں، لیکن عالم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ قابل ہے تو ان کا تو احترام، جو قابل نہیں ہے اس سے کیا کرو، نہیں۔ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے لکھا کہ قرآن جو ہے نا، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ اب دونوں قرآن پریس میں چھپ رہے، مشین ہے، پریس ہے، قرآن کی چھپائی کر رہی، قرآن کو چھاپ رہی ہے۔ اس میں ایک قرآن پریس میں سے ایسا نکلا جس کے حرف بھی صاف ہیں، پنہ بھی بہت اچھا ہے، اور پورے ترتیب کے ساتھ، سپارے بھی بالکل ترتیب کے ساتھ، 1 سے لے کر 30 پارے تک ساری صورتیں ترتیب کے ساتھ، رکوع زبر زیر سب کلیئر، کوئی اس میں خامی نہیں۔ وہ مسجد میں رکھا جاتا ہے، پڑھتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، چومتے ہیں۔ اسی پریس میں سے ایک قرآن ایسا چھپ گیا جس کے پتے الٹے سیدھے ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ پارے آگے پیچھے ہو گئے، صفحے آگے پیچھے ہو گئے، پارے آگے پیچھے ہو گئے، صورتیں آگے پیچھے ہو گئی، اور لکیریں ادھر ادھر ہو گئی، زبر زیر اونچ نیچ ہو گئے، پریس ایک ہی میں سے چھپے۔ اب ہوگا کیا کہ اب یہ ہے تو قرآن لیکن پڑھنے کے قابل، کیونکہ غلط چھپ گیا، صورتیں آگے پیچھے ہو گئی، پارے آگے پیچھے ہو گئے، آیتیں آگے پیچھے ہو گئی، رکوع
زبر زیر آگے پیچھے ہو گئے. ہے تو قرآن, احترام تو اس کا بھی کیا جائے گا, اس کو بھی وضو کے ساتھ ہاتھ لگانا, اس کو بھی اونچی جگہ پہ رکھا جائے گا, اس کو کوڑے میں نہیں پھینکیں گے. ہے تو یہ قرآن, لیکن غلطی سے ایسا چھپ گیا ہے کہ پڑھنے کے قابل نہیں ہے. ہے تو یہ بھی قرآن, ادب اس کا بھی ضروری ہے, اس کو بھی وضو کے ساتھ چھوئیں گے, اس کو بھی اونچی جگہ پہ رکھیں گے, اس کو بھی کپڑے میں لپیٹ کر رکھیں گے. دونوں قرآن ہیں, ایک پڑھنے کے قابل ہے اور ایک پڑھنے کے قابل نہیں ہے, لیکن ادب کے قابل تو وہ بھی ہے. دونوں علماء ہیں. ایک علماء عالم جو قابل ہے, اس کے پاس صلاحیت ہے, لوگوں کو قریب کرتا ہے, لوگوں سے ملتا ہے, لوگوں کو مسائل سکھاتا ہے, لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے, لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے, لوگوں کے دکھ میں شریک ہوتا ہے. ایک عالم ایسا ہے جو اپنے کام میں لگا ہوا ہے, نہ کوئی عمل کا ہے نہ ایسا ہے. ہوں گے ایسے, نہیں ہوں گے ایسا نہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو قابل ہے اس کا احترام کیا جائے, جو قابل نہیں ہے اس کی بے ادبی کی جائے, نہیں. دونوں احترام کے قابل ہیں. کس کے قابل ہیں؟ احترام کے قابل ہیں. اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, کیونکہ علماء کس کے وارث ہیں؟ نبی کے وارث ہیں, اور ہم سب نبی کے امتی ہیں. امتی کو اوپر لازم ہے, ضروری ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم دے کر گئے اس تعلیم پر ہمیں چلنا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اسلامی تعلیم دے کر گئے کہ تم اپنی نماز قبول کروانا چاہتے ہو تو نماز پڑھو اسلامی طریقے پر, غیر اسلامی طریقے پر نہ پڑھو. کوئی نماز پڑھے بغیر وضو کے ہو جائے گی؟ مسجد میں پڑھ رہا ہے, حرم شریف میں پڑھ رہا ہے بغیر وضو کے, ہو جائے گی؟ ایک آدمی وضو بھی کر رکھا ہے, کپڑے بھی اچھے کپڑے پہن رکھے ہیں, امامہ باندھ رکھا ہے, خوشبو لگا رکھی ہے, وضو بھی پورا پاک صاف ہے, آیتیں بھی بہت اچھی پڑھتا ہے, کل میں ساری نماز تسبیحات صحیح یاد ہے, لیکن وقت پر نہیں پڑھتا. ظہر کی نماز صبح 10 بجے پڑھتا ہے, ہو جائے گی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ قبلے کی طرف منہ کر رکھا ہے اس نے, کپڑے بھی صاف پہن رکھے ہیں, خوشبو لگا رکھی ہے, سب کچھ کر رکھا ہے, پڑھ رہا ہے 10 بجے. پتہ چلا پڑھ تو رہا ہے لیکن اسلامی طریقے پر. نبی نے اس وقت پڑھنے کو نہیں کہا ہے, علماء نے اس وقت پڑھنے کو نہیں کہا ہے, صحابہ نے اس وقت پڑھنے کو نہیں کہا ہے. نبی جو شریعت لے کر وہ شریعت اس وقت پڑھنے کی. کام جو بھی کریں گے وہ اسلامی طریقے پر ہوگا تو قبول ہوگا, غیر اسلامی طریقے پر ہوگا تو قبول. کام چاہے کتنا بھی خوبصورت کر رہے ہوں, کام چاہے کتنا بھی اچھا کر رہے ہوں, نبی کے طریقے پر کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے, اور نبی کے طریقے پر نہیں کریں گے تو ناکام ہو جائیں گے. چاہے تجارت کر رہے ہیں, تجارت نبی نے کہا تجارت سچائی کے ساتھ کرو, امانت داری کے ساتھ کرو, کوئی چیز میں عیب ہے تو بتا دو, دغا بازی کے ساتھ تجارت نہ کرو, چیٹنگ کے ساتھ تجارت نہ کرو, تو کامیاب ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ اور اگر تجارت بھی کر رہے ہیں لیکن چیٹنگ کے ساتھ کر رہے ہیں, دغا بازی کر رہے ہیں, چیز میں عیب ہے نہیں بتا رہے, حضور نے فرمایا تجارت تو ہے لیکن اسلامی طریقے پر, غیر اسلامی طریقے پر ہے, یہ تجارت تمہارے لیے عبادت نہیں بنے گی, وبال بن جائے گی. اس لیے تجارت بھی عبادت بن سکتی ہے اگر نبی کے طریقے پر کرے. کس پر کرے؟ میں شادی کر رہا ہوں, میں شادی کر رہا ہوں, ایک شادی ایسی کر رہا ہوں جو میں نے لوگوں میں دیکھی ہے ویسی کر رہا ہوں. آج کل کر رہے ہیں لوگ. ایک عالم صاحب ایک شادی میں گئے, جیسے آج کل ہماری شادیوں میں بڑی خرابیاں, اللہ حفاظت فرمائے, بڑی خرابیاں شادیوں میں. ایک ہی پنڈال کے اندر مرد عورتیں ایک ساتھ جا رہے ہیں, گاڑیوں میں باراتیں جا رہی ہے تو مرد عورتیں ایک گاڑیوں میں جا رہے ہیں. بے پردگی, بے حیائی. ہمیں معلوم نہیں ہے ہمارا بیٹا ہو یا ہماری بیٹی ہو, ہمارا بیٹا ہو یا حضور کے تو اتنے بیٹے جوان ہوئے نہیں کہ حضور نے جوان بیٹوں کی شادی کی ہو, لیکن حضور نے بیٹیوں کی شادی ضرور کی ہے. ذرا ہم اپنی شادیوں کو میچ تو کریں کہ ایک طرف آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے اور ایک طرف عام مزدور کھیڑوت کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے. ذرا دیکھو تو صحیح کون میں کیا میچنگ ہو رہی ہے. شادیاں ہیں. ایک عالم صاحب ایک شادی کے اس میں پروگرام میں گئے, اسٹیج تھا تو مولانا اسٹیج پہ چڑھے تو اسٹیج پر 50 بلیاں باندھی ہوئی تھی. بلی کتنی بلی؟ 50 بلیاں باندھی ہوئی تھی. تو عالم صاحب نے کہا کہ بھئی یہ نکاح کا پروگرام ہے, یہ مجمع پہ تم اسٹیج پہ علماء بیٹھاؤ, بڑے لوگ بیٹھاؤ, نیتا بیٹھاؤ, وہ تو سمجھ میں آتا ہے لیکن یہ بلیاں سمجھ میں نہیں آ رہی.
کیا ہے اس کا کوئی ثبوت ہو, کہیں سے کوئی دلیل ہو تو ہمیں بتاؤ, یہ آئی کہاں سے, شروع کہاں سے ہوئی. تو پھر شروع بلایا جس نے باندھا تھا نا کہ تم نے کیوں باندھا ہے. کہنے لگے باقی تو کیا پتہ, مجھے معلوم نہیں ہے, لیکن ہم سے پہلے ہمارے ایک بڑے سیٹھ کی شادی ہوئی تھی تو اس نے 49 بلیاں باندھی تھی, اس لیے میں نے 50 باندھی. تو 49 والے کو بلایا کہ بھائی یہ تم نے جو 49 بلیاں باندھی اس کی فضیلت کیا تھی, اسٹیج پر تم نے باندھی, کوئی اس پر ثواب, سنت, اجر, یا دولہے کے اوپر سے مصیبت جاتی ہو جیسے ہماری عورتیں کرتی ہیں شادی کے وقت. دولہا آتا ہے تو چاول کی پلیٹ بھر کے یوں تھالی بھر کے چاول پھینکے, کیا کریں, پہلے ہی سے اناج پھینکا ہے, انہوں نے رولی نے کھیجے, کیا پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کے لیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے نوازتا ہے, کچھ نہیں. وہ یوں کہنا چاہ رہی ہے, مطلب وہ یوں اناج پھینکا, یوں کیا مطلب دکھ گئے سب. اور پہلے دن سے ایکسیڈنٹ کر کے روانہ کرتی ہے دلہن کو. دیکھا ایکسیڈنٹ پہلے دن, نہیں دیکھا, کیا شادیاں کہ تم نے. جب دلہن گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے نا اور دولہا سیٹ میں بیٹھ جاتا ہے تو عورتیں ناریل لاتی ہے, آگے کے ٹائر کے نیچے رکھتی ہے, ہمتانو گاڑی چڑھائے. دیکھا ہے نہیں دیکھا. اور اگر یہ بھی میں نے دیکھا ہے, اور میں سنی بھی بات نہیں دیکھی بھی بات کر رہا ہوں, اگر گاڑی گزر گئی ناریل نہیں ٹوٹا تو گاڑی ریویز کرو, یہ توڑ کے جاؤ, ایکسیڈنٹ کر کے جاؤ, ہنجی جان نہیں کھپے, جیرو نہ ہو. تو اس نے انہوں نے 49 والے کو بلایا کہ بھئی یہ تم نے جو 49 بلیاں باندھی تھی اس کی کوئی فضیلت, اس کی کوئی سنت, اس کا کوئی طریقہ. وہ معلوم نہیں, میرے سے پہلے ہمارے گاؤں میں ایک سیٹ نے شادی کی, اس نے 48 بلیاں باندھی تھی, اس لیے میں نے 49 باندھی. پا کے دیکھو اگیا نکلے جو وہ پنجارے نے دفعہ 51 ڈیوں. تو پھر 48 والے کو بلایا. اس طرح پوروں کو بلاتے بلاتے آخر ایک والا آیا تو اس نے کہا بھائی وہ کوئی فضیلت کچھ نہیں ہے. جب دولہے آ گیا تھا ہمارا بیٹا نکاح پڑھنے کے لیے تو ایک بلی اسٹیج پر آئی, وہ پریشان کر رہی تھی, اس لیے میں نے اس کو پکڑ کے باندھ دیا. ہاں یہ وہاں سے رسم چلی آ رہی, اس نے پریشان کر رہی تھی اس لیے باندھا تھا. لوگوں نے سوچا کہ بلی باندھ سے کوئی مصیبتیں دور ہوتی ہے یا رزق کے پہاڑ کھلتے ہیں, اس لیے وہ 50 تک پہنچ گئی بلیاں. مسلمان کا بھی حال یہ, ایک رسم دیکھی تو دوسرے نے دوسری رسم پیدا کی, دوسرے نے تیسری پیدا کی, تیسری کرتے یوں کرتے کرتے ہماری شادیوں میں سے سنتیں ختم ہو گئی, رواج آ گئے. ہماری شادیاں سنتوں سے خالی ہو گئی. ذرا سیرت تو پڑھو, کون ایسا ہے, کون ایسی عورت یوں کہتی ہے کہ میں حضرت فاطمہ سے زیادہ خوبصورت ہوں؟ ہے کوئی کر کے دکھائے کوئی دعوت. کون ایسی عورت ہے جو یوں کہے کہ میرا مرتبہ حضرت فاطمہ سے اونچا ہے؟ یا کون ایسا باپ ہے جو یوں کہے کہ میں اپنی بیٹی سے حضرت فاطمہ سے زیادہ پیار کرتا ہوں؟ ہے کوئی؟ میرے آقا نے کہا تھا فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے. کیا کہا تھا؟ فاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے. میں سفر پہ جاتا ہوں سب سے آخر میں فاطمہ سے ملتا ہوں, اور جب سفر سے واپس آتا ہوں تو سب سے پہلے فاطمہ سے ملتا ہوں. لیکن ذرا وہ پڑھو سیرت. میں آج آپ کو کہنا چاہتا ہوں اپنی شادیوں کو سادہ کرو, سنتوں والا کرو, کامیاب ہو جاؤ گے. رواجوں کو ختم کرو اپنے اس سماج میں سے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ, ان کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا. حضرت خدیجہ تھی ان کی ماں. کون تھی؟ حضرت عائشہ کی زندگی میں حضرت فاطمہ کا نکاح ہو رہا ہے, ان کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا حضرت خدیجہ کا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا رشتہ پہلے حضرت ابوبکر نے بھیجا, اللہ کے رسول خاموش رہے, جب ہاں نہ میں جواب نہیں دیا. پھر حضرت عمر کا رشتہ آیا تو اللہ کے رسول خاموش رہے, ہاں نہ کا جواب نہیں دیا. پھر حضرت علی کا رشتہ آیا, حضرت علی کا رشتہ آیا. حضرت علی غریب تھے, حضور کے گھر میں پلتے تھے, پرورش حضور کے گھر میں ہوئی. ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاں کہیں کہ نہ کہیں, یس نو کہیں, اس سے پہلے اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب سے کہو کہ اللہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کے لیے علی کا رشتہ خدا کو بھی پسند ہے. اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کو جا کے بلایا, بیٹی. تو حضرت فاطمہ اس وقت آٹا گوندھ رہی تھی, ہاتھ آٹے سے بھرے ہوئے تھے, اور
बुला कर कहा कि बेटी, शादी के बारे में अक्सर बेटियों से माएँ पूछती है, लेकिन आज तेरी माँ नहीं है, तुझसे तेरा बाप पूछता है, तेरा रिश्ता आया है। या रसूलल्लाह, किसके? कि अली के साथ। फरमाया अब्बा जहाँ कहें बेटी वहाँ तैयार है। आपने कह दिया तैयार। फौरन हजरत अली से कहा, अली तुम्हारे पास मेहर के लिए पैसे हैं? कुछ नहीं है, गरीब हूँ, मेहर के लिए कहाँ से पैसे हैं? तो मेहर ले आओ, मैं निकाह पढ़ा देता हूँ। हजरत अली के पास मेहर नहीं है। तो अल्लाह के रसूल ने कहा, तुम्हारे पास ज़िरा है ना, मुजाहिद आदमी हो, ज़िरा रखते हो, इसको बेच दो बाज़ार में, इसके पैसे ले आओ, मेहर दे दो। तो हजरत अली जा रहे ज़िरा बेचने। इसलिए कहते हैं शादियों में रिश्तेदारों की मदद भी किया करो। थाला गनेला ने वडू गिनेला तैयार हो तो देनेला तैयार न दो, है ना। ये भी रिवाज है। जो छोकरो पहना ने मेरी जगह एकड़ी मत दी है, इंटरनेशनल भिखारी पड़े। कहाँ से लाए? उसको मुसीबत में मुब्तला करना। जो जिसका निकाह 20,000 में हो सकता है, उसको लाख रुपए लेने पड़ते हैं उधार पे कहीं से। और बहुत सारे मुसलमानों ने ब्याज पे लेकर बेटों की शादियां की है, पैसे ब्याज पे लिए, समाज की वजह से, रिवाज की वजह से, कुटुंबदार खानदान वालों की वजह से। तो हज़रत अली जा रहे खुशी खुशी बाजार की तरफ, तो सामने हज़रत उस्मान गनी मिले। कहने लगे भाई अली कहाँ जा रहे हो? आज बड़े चेहरे पे खुशी है। कहने लगे तो आपको पता नहीं? कहने लगे नहीं, कि हज़रत फ़ातिमा के साथ मेरा रिश्ता तय हुआ है, ये ज़िरा बेचूंगा, इसके पैसे मिलेंगे, उससे निकाह की मेहर दूंगा। तो हज़रत उस्मान गनी ने कहा वाह 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 वाह, क्या मुबारक निकाह है, क्या मुबारक शादी है, कितना मज़ा आएगा कि निकाह अली के हों और पैसे उस्मान गनी के हों। कहा कि ला, ज़िरा बेचने की ज़रूरत नहीं है, तू मुजाहिद आदमी में तुझे काम आएगी, रख ले ज़िरा, ये 400 दिरहम ले और मेहर अदा कर। क्या कभी किस निकाह हो गया। कुछ दिनों के बाद अल्लाह के रसूल ने कहा, अली कल फातिमा की रुखसती है, तुम्हारे घर में अपनी बेटी को पहुंचाने आऊँगा। गाड़ी नहीं गई हज़रत अली की, अगिया गुलाब ने, पुठिया गुलाब ने, पता नहीं है। हुजूर ने 2 औरतों को कहा कि जाओ हज़रत अली का घर देख कर आओ, आज बेटी फातिमा की रुखसती है। किसकी रुखसती है? हाँ, जन्नत की नौजवान औरतों की सरदार, जिसके बाप का ये मकाम है कि अल्लाह ने कहा मेरे महबूब आपको ऑफ़र है, आप सिर्फ इतना कह दो तो मैं मदीने के सारे पहाड़ों का सोने का बना दूँ। वो आपके साथ चलेंगे, जहाँ आप चाहोगे वहाँ, जो आपकी ज़रूरत पूरी होगी। उसने फरमाया नहीं, ये सोना चांदी, ये बादशाह मुझे नहीं चाहिए, गुर्बत वाली ज़िंदगी चाहिए। जिस दिन खाऊंगा तेरा शुक्र करूंगा, जिस दिन भूखा रहूंगा सब्र करूंगा, नहीं चाहिए मुझे। उस बाप की बेटी की शादी हो रही है। 2 औरतों को भेजा, अली का घर देख कर आओ। औरतें देख कर वापस आई, कहने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अली का घर तो रात को सोने के काबिल नहीं है। कि क्या है उस घर में? या रसूलुल्लाह फर्श भी बरोबर नहीं है, पत्थर पड़े हुए हैं, और अरब के पत्थर, काले पत्थर नोकीले, कहीं आदमी लेट नहीं सकता, ऐसा घर है। तो हुजूर ने फरमाया 2 औरतों को कहा कि जाओ फलानी जगह से लाल मिट्टी लो, उसको लेके जाओ और उस मिट्टी की क्या कर दो? लिपाई कर दो, वो पत्थर छुपा दो। और शाम को रुखसती का वक्त आया तो उम्मे ऐमन को बुलाया अल्लाह के रसूल ने। उम्मे ऐमन जो बांधी थी अल्लाह के रसूल, ऐ उम्मे ऐमन आज फातिमा की रुखसती है, उसको कोई नया जोड़ा पहना दो। ऐ उम्मे ऐमन आज फातिमा की रुखसती है, लगते जिगर जुदा हो रही, दिल का टुकड़ा घर से भेजना है। तो उम्मे ऐमन जाओ हज़रत फातिमा को नया जोड़ा पहना दो, आज रुखसती है। उम्मे ऐमन घर में जाकर वापस आई, कहने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत फातिमा के जोड़ों में एक भी जोड़ा नया नहीं, सब पर थिगड़े लगे हुए हैं, एक भी जोड़ा नया नहीं है, सब के ऊपर थिगड़े लगे हुए हैं। तो कहा उसमें से जो अच्छा जोड़ा हो वो पहना दो। फिर कहा कि चलो ड्रेस नहीं है नया, कम से कम कोई ओढ़नी नहीं हो, दुपट्टा कोई नया ओढ़ा दो। उम्मे ऐमन कहती है मैं घर में गई, दुपट्टे तलाश करके आई, तो वापस आकर कहा, मैंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई दुपट्टा भी नया नहीं है, सब फटे हुए हैं। उम्मे ऐमन ने फटा हुआ दुपट्टा उड़ाया और फटे हुए दुपट्टे के साथ हज़रत फातिमा घर के बाहर आई तो अल्लाह के रसूल ने सीने से लगाया
اور کہا کہ بیٹی آج باپ سے یہ پھٹا ہوا جوڑا پہن کے چلی جا، آج باپ کے گھر سے یہ پھٹا پرانا کپڑا پہن کے چلی جا، کل قیامت کے دن جنت کا تاج پہناؤں گا، جنت کا تاج پہناؤں گا۔ کر کے دیکھو ایسی شادیاں، جب ایسی شادیاں سنت کے مطابق رسول اللہ نے اپنی بیٹی کی کر کے گھر بھیجا ہے، اور بیٹی نے بھی خوشی سے اس شادی کو سینے سے لگایا، باپ کو تانا نہیں دیا، باپ کو برا بھلا نہیں کہا، اس گھر کو بسایا ہے، تو پھر اس گھر سے دو گلشن، دو پھول پیدا ہوئے، جس کو آج پوری دنیا حسن حسین کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اپنی شادیوں کو سادہ بناؤ، کیا بناؤ؟ رسموں کو ختم کرو، رسموں کو، رواجوں کو ختم کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم کھلاتے بہت ہیں، ہے نا، کھلاتے بہت ہیں، لیکن خلاف سنت۔ یہی لڑکے والے کھانا کھلاؤ، ولیمہ کرو، کیا کرو؟ ولیمہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت کا ثواب ملے گا، اور تمہارے گھر میں میری سنت زندہ ہوگی، 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ تو نیتیں کرو، اپنے شادیوں میں سے رواجوں کو ختم کریں گے۔ کیا کریں گے؟ دھیرے دھیرے، ایک دم نہیں، ذرا گھر بھی معلوم کرنا پڑے گا۔ یہاں سے آرڈر لے لیا، جذبات میں آ کر مولانا کا بیان سنا، آنے پانے گھر میں ہی نہیں تھے تو چھان باہر آؤں دو۔ ہاں، وہ بھی ذرا نبی نے کہا حکمت کے ساتھ سمجھا کر ان کو موافق بناؤ۔ کیا بناؤ؟ ان کو اپنا ہمدرد بناؤ، اپنا ساتھی بناؤ کام کرنے میں، ان کو سمجھاؤ سنت کی فضیلت، عورتوں کو سمجھاؤ سنت کی فضیلت، عورتوں کو سمجھاؤ نبی کا طریقے کے فائدے بتاؤ کہ یہ فائدے ہیں نبی کے طریقے میں، یہ نفع ہے نبی کے طریقے میں۔ جب وہ تمہارے خیالوں میں تمہاری ساتھی بن جائے گی، پھر تمہارے لیے شریعت پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور اگر وہ ساتھی نہیں بنی تو بڑے بڑے سورماؤں کو ہم نے سر جھکاتے دیکھا ہے۔ ہاں، وہاں سے نیلی جھنڈی آنا پرمیشن ضروری ہے، ورنہ بہت سارے مرد اسی لاچاری میں کرتے ہیں، ماشاءاللہ حاجی ہوتے ہیں، نمازی ہوتے ہیں، لیکن مجبور ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ اس لیے شریعت نے کہا عورت کو لاٹھی سے نہیں سمجھانا، منع۔ حضور نے فرمایا کوئی عورت پر حاکم نہ بنے، کیا نہ بنے؟ ہاں، اس کا ساتھی بنے، رفیق بنے، رفیق۔ اور علماء کرام نے بھی جو سماج کے اندر یہ کام لیا ہے، تو میں ان سے بھی انشاءاللہ ان کے ساتھ بات ہے، وہاں ظہر کے بعد صرف علماء کو بٹھا کر بات کرنی ہے کہ آپ نے یہ کام شروع کیا تو کیسے کرنا کام شروع میں تو حالات آئیں گے، اس میں گھبرانا نہیں اور اس میں ہمت ہارنا نہیں، کرتے رہنا، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ آئے گی۔ اس لیے یہ مجمع اگر نیت کرے کہ انشاءاللہ ہم علماء کو شریعت کے معاملے میں ساتھ دیں گے، اگر یہ ہمارے معاشرے میں اچھائیاں لانا چاہتے ہیں، نبی کی شریعت لانا چاہتے ہیں، نبی کا دین لانا چاہتے ہیں، ہماری شادیاں دینداری والی بن جائیں، ہماری شادیاں دینداری والی بن جائیں، ہماری تجارت دینداری والی بن جائے۔ ہاں، صرف آپ معاملات نیکی والے کرو، خدا سے آپ اوپر سے آئے ہوئے عذاب دور ہو جائیں گے۔ صرف آپ یہ معاملات، 3 چیز، اخلاق، معاملات، معاشرت، اپنا سوبھاؤ اچھا کر لو، اپنی تجارت کے اندر لیتی دیتی اچھا کر لو، رہنا سہنا اچھا کر لو، نماز روزے اگر الگ، وہ تو آپ کے پاس ہے ہی، وہ شریعت، یہ 3 چیزیں اچھی کر لو، شریعت کے مطابق کر لو، اللہ تعالیٰ تمہارے پاس آنے والے عذابوں کو دور کر دے گا۔ قصہ لکھا ہے، علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، بنی اسرائیل میں 3 آدمی پہاڑ پر چڑھے اور پہاڑ کی غار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کہاں بیٹھے ہوئے تھے؟ پہاڑ کی غار کے اندر، ایک گفا کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک ایسا ہوا کہ بڑی چٹان اس کے منہ پر آ گئی، غار بند ہو گئی، اب باہر نہیں نکل سکتے، اندر نہ کھانا ہے، نہ پانی ہے، نہ کچھ نہیں ہے، غار بند ہو گئی، کیا کریں؟ کہاں جائیں؟ آواز، فون بھی تو ہے نہیں کہ فون کریں آ جاؤ، خط بھی نہیں ہے، لکھیں تو کس کو لکھیں، بھیجے تو کیسے بھیجیں، مصیبت میں پھنس گئے۔ تو تینوں ایک دوسرے کو کہنے لگے یار اپنی زندگی میں ایسا کوئی عمل دیکھو، میں اپنی زندگی میں دیکھوں، تم اپنی زندگی میں، تینوں الگ الگ کہنے لگے تم اپنی زندگی میں ایسا کوئی عمل دیکھو
کہ زندگی میں کوئی ایسا اچھا عمل جو اللہ کے لیے کیا ہو، اس عمل کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا مانگو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ یہ عذاب ہٹا دے۔ تینوں نے آپس میں غور و فکر کیا، سوچا، تو ایک کہہ رہا ہے کہ یا اللہ میری زندگی میں اور تو کوئی نیک عمل نہیں ہے، میری زندگی میں تو اور کوئی نیکی نہیں ہے، لیکن یا اللہ میرے 2 بوڑھے ماں باپ تھے اور میں بکریاں چرایا کرتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ میں بکریاں چرایا کرتا تھا۔ میں صبح کو جاتا تھا بکریاں چرانے کے لیے اور شام کو آتا تھا۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے یا اللہ، لیکن میرا ایک عمل تھا، جب میں شام کو بکریوں سے واپس گھر آتا تو پہلے بکریوں کا دودھ نکالتا۔ میرے بچے بھوکے میں رو رہے ہوتے تھے، بھوک میں میرے پیروں میں پڑے ہوتے تھے، لیکن میں اپنے بچوں کو پہلے دودھ نہیں پلاتا تھا، پہلے میرے ماں باپ کو دودھ پلاتا تھا، پھر میرے بچوں کو پلاتا تھا۔ یا اللہ ایک دن ایسا ہوا کہ مجھے آنے میں دیر ہو گئی، یا اللہ ایک دن ایسا ہوا مجھے آنے میں دیر ہو گئی، میں دیر سے پہنچا، میں نے دودھ نکالنے میں دیر ہوئی، دودھ نکال کر گھر پہنچا تو دیکھا میرے ماں باپ سو گئے، میرے بچے جاگ رہے تھے، وہ میرے پیر پکڑ رہے تھے، ابا ہمیں دودھ پلاؤ، ابا ہمیں دودھ پلاؤ، لیکن میرا عمل تھا کہ ماں باپ سے پہلے اپنے بچوں کو نہیں پلاتا تھا، لیکن ابھی سوئے ہوئے تھے، میں نے سوچا نیند میں سے جگانا بے ادبی ہے۔ یا اللہ اس دن میں ساری رات کھڑا رہا، دودھ کا پیالہ لے کر کھڑا رہا، میرے بچے میرے پیروں میں روتے رہے، میں ان سارے رونے کو برداشت کرتا رہا، لیکن آدھی رات کو جب ان کی آنکھ کھلی تو میں نے کہا میرے ابا یہ دودھ پی لو۔ میں نے پہلے اپنے ماں باپ کو دودھ پلایا، پھر اپنے بچوں کو دودھ پلایا۔ اے اللہ اگر یہ عمل تیرے لیے ہو، اگر یہ میرا عمل تجھے پسند ہو تو ہمارے اوپر سے یہ عذاب ہٹا دے۔ بس یہ دعا مانگی، تھوڑی سی چٹان کھسکی، باہر نظر آ رہا اتنا، پہلے تو کچھ نظر بھی نہیں آتا، اتنی چٹان کھسکی، باہر کچھ نظر آ رہا ہے۔ اب اس نے کہا میرا عمل تو پورا ہو گیا۔ اب کبھی دوسرے سے کہا بھی تم نے کوئی ایسا عمل کیا ہو؟ تو دوسرے نے کہا اے اللہ میں سیٹھ تھا، میں آقا تھا، میں مالدار تھا، میرے پاس بہت سارے نوکر کام کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے۔ ایک مزدور ایسا تھا جس کو کوئی مجبوری آ گئی اور وہ چالو پگار میں، چالو مہینے میں بیچ میں سے چھٹی لے کر چلا گیا۔ اس کے بعد جب میں نے حساب کیا تو اس کے کچھ پیسے میرے پاس باقی تھے، زیادہ رقم نہیں، کچھ پیسے میرے پاس باقی تھے۔ اب وہ کئی سالوں کے بعد وہ مزدور جب اس کو مجبوری ہوئی، اس کے گھر پہ فاقے آنے لگے، بچے بھوکے رہنے لگے، تو اس کو یاد آیا ارے سیٹھ کے پاس میرے پیسے باقی رہ گئے، جاؤں لے کر آؤں، تو وہ لینے کے لیے آیا۔ جب وہ مزدور کئی سالوں کے بعد میرے پاس آیا، میں نے مجھے کہنے لگا آقا مجھے پہچانتے ہو؟ میں نے کہا ہاں پہچانتا ہوں، کہ تم کو پتا ہے میں تمہارے پاس نوکری کرتا تھا؟ ہاں، کہ میرے کچھ پیسے آپ کے پاس بچ گئے تھے، وہ لینے آیا ہوں۔ کہنے لگے یہ ساری بکریاں بیٹھی ہوئے تمہاری، یہ سارا مال تمہارا، یہ سارا مال تمہارا لے جاؤ۔ تو وہ کہنے لگا آقا میری مذاق مت کرو، میں تو غریب آدمی ہوں، مسکین آدمی ہوں، بکریاں میری کہاں ہیں، یہ مال میرا کہاں، میرے تو کچھ پیسے باقی رہ گئے تھے، بچے بھوکے وہ پیسے لینے آیا ہوں۔ کہ لگے میں مذاق نہیں کر رہا تیری، یہ پیسے تیرے جو میرے پاس بچے تھے نا، تو چلا گیا، تیرا ایڈریس میرے پاس تھا نہیں، میرے پاس تیرے یہ پیسے امانت تھے، اگر کھا جاتا تو امانت میں خیانت ہوتی، میں نے اللہ کے لیے تیرے ان پیسے کو کام میں لگایا، اس میں سے میں نے ویپار کرنا شروع کیا تو تھوڑے اس میں نفع ملا، پھر میں نے اس میں سے بکریاں خریدی، پھر یہ مال خریدا، یہ سارے تیرے پیسوں کی کمائی ہے، یہ سب تیرا میرا نہیں ہے۔ تو وہ خوش ہو گیا، اوہ اللہ تیری امانت کو۔ تو اس نے کہا یا اللہ اگر یہ میں نے کام تجھے خوش کرنے کے لیے کیا ہو، اے اللہ اگر یہ میں نے کام تجھے راضی کرنے کے لیے کیا ہو تو ہمارے اوپر سے یہ عذاب ہٹا دے۔ تو تھوڑی سی چٹان اتنی کھسکی کہ نکل نہ سکیں، لیکن پھر بھی تھوڑی سی جگہ نکلنے کی ٹرائی کی تو نکل نہیں سک رہے، چٹان تھوڑی کھسک گئی۔ اب تیسرا آخری بچا، بھئی تم نے بھی تو کوئی عمل کیا ہوگا، تیری زندگی میں تو کوئی ایسا عمل ہوگا، اس کا واسطہ دے کر اللہ سے مانگ۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ میں بڑا امیر تھا، میں بڑا مالدار تھا، اللہ نے مجھے بڑا مال دیا تھا، بڑی دولت دی تھی، میرے پاس بڑے پیسے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میرے چچا کی لڑکی، ان کے گھر پہ فاقے آ گئے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ غریب تھے، مسکین تھے، محتاج تھے، کمانے والا کوئی نہیں تھا۔ تو وہ میرے چچا کی لڑکی میرے پاس ادھار لینے کے لیے آئی۔ کیا لینے کے لیے آئی؟ ادھار لینے کے لیے۔
جب وہ میرے پاس ادھار لینے کے لیے پیسے لینے کے آئی تو میری نیت خراب ہوئی. میں نے کہا تجھے ادھار تو دوں گا، لیکن اس نے بدکاری کا سوال کیا. اگر تو میرے ساتھ بدکاری کرنے کے لیے تیار ہو تو میں تجھے ادھار پیسے دے سکتا ہوں. وہ پاک دامن بیٹی تھی. اس نے کہا ایسا تو نہیں ہو سکتا، بھوک سے 2 دن اور گزار لیں گے، لیکن عزت کا سودا. واپس چلی گئی. لیکن کچھ دن گزرے، پھر بھوک نے ستایا اور کوئی دے نہیں رہا. یہ رشتہ دار ہے، چچا کا لڑکا ہے، لیکن کیا کریں، جاتے ہیں تو سوال وہ کرتا ہے. دوسری مرتبہ گئی تو دوسری مرتبہ اس نے یہی شرط رکھی. پھر واپس آ گئی. تیسری مرتبہ اور زیادہ مجبوری ہو گئی. بیٹے بھوک میں مرنے کے قریب ہو گئے، باپ بھی بھوک کی وجہ سے مرنے کے قریب ہو گیا، اب جان کا خطرہ ہے. تو اس مرتبہ وہ گئی اور اس نے دل میں کہا ہے تو گناہ ہے، تو نافرمانی، بڑا عذاب کا گناہ ہے، لیکن اپنے بچوں کی جان بچانے کے لیے اگر وہ ظالم اس شرط پر بھی اگر دے گا تو میں اس کی اس تمنا کو پوری کر دوں گی، لیکن اپنے بچوں کو لا کے قرضہ لا کر بھی ان کو کھلاؤں گی. وہاں گئی تو اس نے وہی شرط رکھی. پہلے تو اس کو سمجھایا کہ ایسا نہ کر، اللہ کا بندہ ایسا نہ کر، یہ گناہ ہے، نافرمانی ہے. لیکن اس نے کہا اس کے سوا تو میں نہیں دے سکتا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے دے دے. وہ لکھا ہے علماء کرام نے، آپ پڑھنا، پیسے دے دیے. اور کتابوں میں لکھا ہے گناہ کے بالکل قریب ہو گیا. جب بالکل گناہ کے قریب پہنچا تو اس وقت اس نے آخری ایک آہ بھری. اس لڑکی نے کہا او اللہ کے بندے، اللہ کی امانت میں خیانت نہ کر. او اللہ کے بندے، اللہ نے مال دیا ہے تو مال کے اکڑ میں اللہ کی امانت میں خیانت نہ کر، میں کسی اور کی امانت ہوں. بس یہ لفظ اس کے دل پر لگا، اٹھ گیا، چلا گیا، گھر سے باہر ہو گیا کہ جا جا، میں نے تجھے پیسے دیے، قرض بھی نہیں ہے، فری میں دیے، تجھے معاف ہے، اور میں آج سے توبہ کرتا ہوں، آئندہ یہ کبھی اس گناہ کا خیال بھی نہیں لاؤں گا. پھر وہ کہہ رہا ہے اللہ اگر یہ میں نے گناہ تیرے خوف سے چھوڑا ہو، اگر یہ گناہ میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے چھوڑا ہو تو ہمارے اوپر سے عذاب ہٹا دے. فوراً وہ چٹان نیچے جا کے گری اور تینوں باہر سلامت آ گئے. علماء نے لکھا ان تینوں نے نیک عمل کا سوال کیا ہے، لیکن نیک عمل میں نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے. 3 عمل ہیں. کون سا عمل؟ ایک عمل کا تعلق ہے معاشرے سے. کس سے ہے؟ کہ ان کا معاشرہ صحیح. ایک عمل کا تعلق ہے معاملات سے، لیتی دیتی. اور تیسرے عمل کا تعلق ہے اخلاق سے. تینوں عمل صحیح ہوئے، تینوں عمل اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہوئے تو اللہ نے آیا ہوا عذاب بھی ان کی دعاؤں سے دور کر دیا. اگر ہماری زندگیوں میں یہ ہوگا، ہمارا معاملات بھی صحیح ہوں گے، ہمارا رہنا سہنا بھی صحیح ہوں گے، ہمارے اخلاق بھی اچھے ہوں گے، تو پھر میرے دوستو ہمارے گھر گلشن بن جائیں گے. ہمارے گھروں میں راحت ہوگی، ہماری زندگیوں میں برکت ہوگی، ہمارے مال میں برکت ہوگی، ہماری عزت میں برکت ہوگی. اللہ ہمیں ترقی دیں گے. کیا دیں گے؟ اللہ آگے بڑھائیں گے. اللہ تبارک و تعالی میرے دوستو ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے. دنیا کے اندر ہمارے وہ طریقے پسند آئیں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے تعلق رکھیں گے. اس لیے یہ مجمع نیت کرے، یہ مجمع ارادہ کرے کہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کو شریعت پر لائیں گے. کس پر لائیں گے؟ کس پر لائیں گے؟ شریعت پر. اب شریعت مشکل نہیں ہے مشکل. شریعت نے کھانے سے منع نہیں کیا، کھاؤ، حلال کھاؤ. شریعت نے شادی سے منع نہیں کیا، شادی کرو، کیا کرو؟ سنت طریقے پر کرو. شریعت نے تجارت سے منع نہیں کیا، تجارت کرو، کیسے کرو؟ سنت طریقے پر کرو، امانت داری کے ساتھ کرو، سچائی کے ساتھ کرو. شریعت نے سفر کرنے سے منع نہیں کیا، سفر کرو، سنت طریقے پر کرو. شریعت نے گھومنے سے منع نہیں کیا، گھومو پھرو لیکن سنت طریقے پر گھومو. شریعت نے کپڑے پہننے سے منع نہیں کیا، کیسے کپڑے پہنو؟ جو اللہ کو پسند ہے، نبی کی سنت ہے وہ کپڑے پہنو. شریعت نے خوشبو لگانے سے منع نہیں کیا، خوشبو لگاؤ لیکن جائز خوشبو لگاؤ. کیسی لگاؤ؟ تو شریعت منع نہیں کرتی. شریعت آسان ہے لیکن جو اس کے طریقے بتائے ان طریقوں کے ساتھ کام کرنا. کیسے کرنا؟ ہاں، ماچس سے آگ تو جلتی ہے، ماچس سے کیا لگتی ہے؟ آگ جلتی ہے نا. لیکن کوئی آدمی آگ کی ماچس کے اوپر جو روغن لگا ہوا نا اس سائڈ کو اوپر کرے، کہاں کرے، اور نیچے کی سائڈ کو مارتا رہے تو آگ جلے گی. کوئی کہ یار ماچس ہے اتنا صبح سے لگا وہ جل نہیں رہی، کوئی الٹا جلا رہا ہے تو
محنت تو صبح سے کر رہا ہے لیکن الٹی محنت کر رہا ہے، اس پر نہیں آئے گا، اس کو سیدھا کر، وہ روغن لگا تو آگ جگ جائے گی، تیرا کام ہو جائے گا۔ ہم چاہتے ہیں میرے گھر میں برکت آئے، لیکن برکت کیسے آئے گی کہ کام کر رہے بے برکتی کے، کام کر رہے بے برکتی کے اور امید کر رہے برکت کی نہیں۔ برکت چاہیے تو برکت والا کام کر، کیا کر، برکت چاہیے تو برکت والا کام کر۔ اس لیے ہم سب کو کہا گیا کہ برکت تو شریعت میں ہے، کس میں ہے؟ برکت تو سنت میں ہے، برکت تو اللہ کے حکم میں ہے۔ جتنا اللہ کے حکم پورے ہوں گے، جتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل ہوگا، اللہ آگے ترقی دیں گے، اللہ آگے بڑھائیں گے۔ اس لیے یہ سارے ساتھی، پورا مجمع، پورا گاؤں علماء کا ساتھ دیں، اور یہ جو آپ سے جس چیز کا بھی مطالبہ کریں، ایک ساتھ تو یہ نہیں کہیں گے کہ سارے کے سارے آج سے عبد القادر جیلانی بن جاؤ یا آج سے سارے کے سارے صحابی بن جاؤ، نہیں، ایک ایک چیز ختم ہوگی۔ کیا ہوگی؟ ایک صحابی، ایک آدمی ہے اللہ کے رسول کے پاس، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 کبیرہ گناہ کرتا ہوں۔ کتنے گناہ؟ 4 بڑے گناہ کرتا ہوں، لیکن میں چاروں ایک ساتھ نہیں چھوڑوں گا، چاروں ایک ساتھ نہیں چھوڑوں گا، ایک چھوڑوں گا، وہ ایک ان میں سے جو آپ بتاؤ گے وہ کبھی نہیں کروں گا۔ تو حضور نے فرمایا کون سے 4؟ کہ 4 کبیرہ گناہ، بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ تو حضور نے فرمایا کون سے گناہ کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں زنا کرتا ہوں، بدکاری، چوری کرتا ہوں، شراب پیتا ہوں، جھوٹ بولتا ہوں۔ 4 بڑے گناہ کرتا ہوں، 4 ہے میری زندگی میں، لیکن ان میں سے ایک چھوڑنا چاہتا ہوں۔ آپ بتا دو مجھے، میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ ایک بتا دو، وہ کبھی زندگی میں نہیں کروں گا۔ شراب، دارو، زنا، چوری اور جھوٹ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچ کر کے اس کو کہا کہ بھائی ایک کام کر، آج سے ایک کام کرنا، جھوٹ مت بولنا۔ کیا مت بولنا؟ جھوٹ مت بولنا، بس جاؤ، ایک گناہ تم 4 میں سے ایک چھوڑنا ہے نا تو جھوٹ چھوڑ دے۔ لیکن تجھے جب بھی میری مجلس میں آنا ہے تو میں تم سے بات چیت کروں گا، میرے سے سوال جواب ہوں گے۔ اب یہ کہا، اس نے کہا ہوگی تو آسان تھا، یہ کھوٹو نہ بولے جو باقی تو ترا چھوٹے ہی۔ دل میں اس کو ایسا ہوا کھوٹا، لیکن جب چوری کرنے گیا تو دل میں خیال آیا ارے چوری کروں گا میں، اور اگر اللہ کے رسول سے ملاقات ہوگی اور حضور پوچھیں گے کل کیا کام کیا تھا، تو جھوٹ بولنے سے منع ہے۔ اور حضور کے سامنے یوں کہنا کہ چوری کر کے آئے تو بے عزتی ہے، تو ذلت ہے، کیا ہے؟ چلو نہیں کرتے، چھوڑ دی چوری۔ کیا کر دی؟ چھوڑ دی چوری۔ دوسرے دن پھر گیا شراب پینے کے لیے، وہاں پہنچا، پھر خیال آیا یار شراب پیوں گا، نشہ کروں گا، اللہ کے رسول ملیں گے، مجھ سے پوچھیں گے آج کیا پیا تھا، میں کہوں گا شراب پیا تو بے ادبی ہے، نبی کے سامنے گناہ کا اقرار کرنا، اور شراب بڑا گناہ، چھوڑ دیا۔ کیا کر دیا؟ پھر اس طرح بدکاری کے لیے گیا، وہاں بھی خیال آیا، وہ بھی 1 ہفتے کے بعد اللہ کے رسول سے ملا، اللہ کے رسول پوچھ رہے کیا ہے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی رگ پکڑی کہ 4 ہی چھوٹ گئے۔ آپ نے ایسی نبض پکڑی، کیا ہو گئے؟ 4 ہی زندگی سے گم ہو گئے، کیونکہ جڑ وہی ہے۔ بھائی بندو کرے جھوٹ سب گناہوں کی جڑ ہے، سارے گناہوں کو جنم دینے والا جھوٹ ہے۔ اگر میری اور آپ کی زندگی سے جھوٹ ختم ہو جائے نا تو 50 سے زیادہ تو برائیاں ایسے ہی ختم ہو جائیں۔ اپنی زندگی میں سچ پیدا کرو، کیا کرو؟ سچائی پیدا کرو، جھوٹ کو ختم کرو، حیا پیدا کرو، بے حیائی ختم کرو، شریعت کو زندہ کرو، رواجوں کو ختم کرو، سنتوں کو زندہ کرو اور رسموں کو ختم کرو، تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے کاموں میں برکت دیں گے اور ہم اللہ آگے ہم بڑھائیں گے، کریں گے سب اس کی فکر۔ اللہ سے دعا کرو اللہ مجھے اور آپ کو ان کئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بات کرنے میں جو کمی کوتاہی رہ گئی ہو اس کو معاف فرمائے، اور سارے ساتھی انشاءاللہ عمل کی نیت سے باتیں کریں اور اپنی زندگی میں عمل لائیں، کریں گے سب۔